بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمیرہ شوکت آپ کی اسلامیات ٹیچر آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا تعلق آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج زمزمہ سے ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 8 پڑھیں گے اور صفحہ نمبر ہے 51۔ حدیث پڑھنے سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد جان لیتے ہیں۔ آپ راشی اور مرتشی کے معنی سمجھ سکیں گے۔ آپ یہ جان سکیں گے کہ رشوت کیوں لی جاتی ہے، رشوت کی جدید صورت کے بارے میں جان سکیں گے اور رشوت لینے اور دینے کے انجام سے بھی آگاہ ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسلام ہمیں فرائض کے ادا کرنے کی تاکید عطا فرماتا ہے۔ اگر ہر بندہ اپنے فرائض ادا کرے تو تمام لوگوں کو ان کے حقوق مل جائیں گے، جبکہ ہمارا معاشرہ صرف حقوق کے حاصل کرنے میں زور دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایک بے ہنگم شور ہمارے اطراف میں پایا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 8 ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ الراشی رشوت دینے والا، والمرتشی اور رشوت لینے والا، کلاہما یہ دونوں فی النار آگ میں ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ اس کی تشریح ہے، عربی میں راشی رشوت دینے والے اور مرتشی رشوت لینے والے کو کہتے ہیں۔ رشوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ناجائز کام نکالنے کے لیے یا دوسروں کا جائز حق مارنے کے لیے رقم یا تحفے تحائف قبول کیے جائیں یا پھر دوسروں کو دیے جائیں۔ رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کو ان کے جائز حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکے۔ رشوت لینے کا عادی شخص جان بوجھ کر لوگوں کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے اور ان کو رشوت دے کر کام چلانے پر مجبور کرتا ہے۔ اس طرح کچھ لوگ خود سرکاری محکموں میں کام کرنے والے ملازمین کو رشوت لینے کی طرف راغب کرتے ہیں اور ان سے اس آڑ میں غلط اور ناجائز کام نکلواتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رشوت لینا کفر کے حکم میں ہے اور لوگوں میں رشوت کا طریقہ حرام کا طریقہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی سفارش کی اور پھر سفارش کرنے والے سے اس نے کوئی ہدیہ قبول کیا تو اس نے اپنے اوپر سود کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی علاقے میں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل بنا کر بھیجا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 ڈھیر لگا دیے، ایک ڈھیر بڑا اور دوسرا چھوٹا تھا، اور کہا کہ بڑا ڈھیر زکوٰۃ کے مال کا ہے اور دوسرے ڈھیر میں میرے وہ تحفے ہیں جو لوگوں نے مجھے دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اس فعل کو ناپسند فرمایا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب میں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل بنا کر بھیجتا ہوں تو وہ زکوٰۃ کے مال کے ساتھ تحائف اکٹھے کر لیتے ہیں۔ یہ عجیب بات میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تو لوگ کس طرح ان کی خدمت میں تحفے پیش کرتے۔ ظاہر ہے کہ لوگ یہ تحفے انہیں اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ رعایت برتی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس قوم میں رشوت پھیلی اس پر روب طاری کر دی گئی۔ رزق حلال کو اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ انسانی جسم کی پرورش رزق سے ہوتی ہے۔ جسم کے جو اعضاء حرام کھا کر پلتے ہیں وہ جہنم ہی کے لائق ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت جس نے حرام سے پرورش پائی وہ دوزخ ہی کے لائق ہے۔ احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ رزق حلال اخلاقی عیوب اور معاشرتی برائیوں سے منع کرتا ہے، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، جبکہ رشوت کا مال جو کہ حرام مال ہے اور رشوت کے علاوہ جو دولت بھی حرام ذرائع سے کمائی گئی ہو تو اس کے کھانے سے اعمال برباد ہوتے ہیں اور آدمی سنگ دل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا تو 40 دنوں تک اس کا کوئی عمل مقبول نہیں، جس
قوم میں رشوت کا لین دین عام ہو جائے تو یہ حالت اس کے معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک نہایت ہی خراب صورت ہوتی ہے۔ جس معاشرے میں انسان کے جائز حقوق کی راہ میں ظالم اہلکاروں کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائے، وہاں بھلا امن سکون کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ یہ حدیث ان تمام سرکاری ملازمین، ٹھیکیداروں اور تاجروں کے لیے تعزیانہ عبرت ہے جو رشوت لے اور دے کر قوم کے حرام مال سے اپنا اور اپنی اولاد کا پیٹ بھرتے ہیں اور قوم کے نادار اور غریب افراد کا خون چوستے ہیں۔ اس لیے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں ہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ اس حدیث کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے کہ ہمیں رشوت جیسی بیماری جو کہ معاشرتی بیماری ہے اس سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے معاشرے میں حقوق و فرائض کی ادائیگی میں عدم توازن پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے امن و امان کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے، انتظامی امور کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، نااہل لوگ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے جس کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حدیث نمبر 8، آپ کا جو تحریری کام ہے، آپ حدیث نمبر 8 اس کا ترجمہ، تشریح اور عملی زندگی سے تعلق نوٹ بکس میں تحریر کریں گے۔ اب اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے، ایک نئے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔